پھر سے آیا مبارک یہ مہینہ لوگو، اس کا ہر لمحہ ہے رحمت کا خزینہ لوگو، پیارا قرآن بھی اس میں ہی ہوا تھا نازل، جو ہے دنیا میں ہدایت کا سفینہ لوگو۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کتنا بابرکت اور کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سلف صالحین کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ تو مجھے رمضان صحیح سالم نصیب فرما، ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے مجھے اچانک موت آ جائے یا مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے جو مجھے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے سے روک دے، اور مجھے رمضان اس طرح نصیب فرما کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزہ کو نقصان پہنچے اور روزہ متاثر ہو، رمضان متاثر ہو۔ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ چونکہ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رمضان 9واں مہینہ ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، نیکی کر لے، اور اے برائی کے چاہت رکھنے والے، اور اے برائی کی چاہت رکھنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور یہ اعلان رمضان کے مہینے میں ہر رات کو ہوتا ہے۔ یہ بہت بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان اور قرآن کا مہینہ ہے، یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، یہ خیر و برکات کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ صدقہ و سخاوت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ اطاعت و بندگی کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کا فرمان ہے یہ روزہ کے سوا ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امی آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کہا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جبرائیل امی تھے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی تو میں نے اس پر آمین کہا۔ ذرا سوچئے، جس کی بددعا جبرائیل امی کرے اور اس پر آمین کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ بددعا کیسی بددعا ہوگی؟ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی نوازشوں، رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کو حاصل کر لے۔ اب دیکھنا ہے کون اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا حقدار بناتا ہے، کون اپنے رب کی رحمتوں، نعمتوں اور فضیلتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ پاتا ہے، کون اپنے آپ کو مغفرت کا حقدار بنا پاتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا جو رمضان کے دن و رات کو اس کی مرضیات پر چلنے میں لگائے گا۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر کوئی اس کی خواہش رکھتا ہے، تو ہمیں رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کو صحیح طور پر عبادت و اطاعت کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ایک تاجر دنیاوی غرض حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقصد پانے کے لیے ان موسموں کے لیے بڑی تیاریاں کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے جن میں ان کو 2 گنا نفع حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم اخروی مقصد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کو عبادت و اطاعت کے ساتھ گزارنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم نے کیسی تیاری کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک عظیم مہینے کے لیے ایک عظیم تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو میری کسی بات پر اعتراض ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔